آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرنے سے۔ حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں مگر میرا دل مدینے میں ہے۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت تو میرے دل کا طواف کر کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ مدینہ وہ بستی ہے جہاں رات دن خدا کی رحمت برستی ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، کیونکہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ چمن کے گلو میں ایسی خوشبو کہاں جو میرے نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ سارے حضرات ذوق نال شوق نال عقیدت تے محبت نال حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات عطا تے درود شریف پڑھو جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام قابل قدر ذی وقار سامعین کرام، عمائدین علاقہ، دوستو بھراوو بزرگو، تساں سائیں وقت سر محترم بھائی محمد شفیع صاحب مرحوم و مغفور دے ایسال ثواب واسطے جمع ہے سے اللہ رب العالمین کنو بدست دعا ہے سے اللہ رب العالمین مرحوم و مغفور دی بے حساب بخشش و مغفرت فرماویں، اللہ ان دے درجات بلند فرماویں، اللہ ان کو جوار رحمت جگہ عطا فرماویں، اللہ ان دی شہادت کو قبول فرماویں۔ میرے بھراوو عظیم ثانی ہے والدین واسطے حاجی رشید احمد صاحب دبر خوردار، سردار محمد صابر خان صاحب دبر خوردار ایک ہی حادثے دے اندر شہید ہوئے، اللہ انہوں دی شہادت کو قبول فرماوے، اللہ ان دے والدین کو صبر جمیل عطا فرماوے، اللہ ان صبر دے ہوتے استقامت نصیب فرماوے۔ اولاد دا جد صدمہ بڑا عجیب ہوندہ رہندے، اگر اولاد دا صدمہ دیکھنے تو جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام دے درمیان دیکھو۔ یہ گال کنو قبل یہ گال کوئی ذکر کرنا ضروری سمجھ دا، شہید دے دو قسم ہے، ایک وہ شہید ہے جہاں ہوتے احکامات دنیا تے بھی لاگو تھی دن آخرت بھی اجر و ثواب مل دے، ایک وہ شہید ہے کہ دنیاوی احکامات تا شہادت والے لاگو کہنے تھی دے لیکن اجر و ثواب ہوندہ شہیدیں والا ہے۔ راہ فی سبیل اللہ جرا شہید ہے، جرا جہاد کریں دے ہوئے شہید تھی گے، اندھے واسطے شریعت دا حکومیں جو اندھے کپڑے تبدیل کرن دی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں کپڑے سمیت نہ غسل دی ضرورت ہے نہ کپڑے تبدیل کرن دی ضرورت ہے، اور انہیں کپڑے دے اندر جنازہ پڑھتے اللہ رب العالمین دے ہاں سپرد کرتے۔ ایسا شہید جن دے بارے خالق کے کائنات دوجہ سپارے دے اندر ذکر فرمیں دے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔
اللہ کریم فرمینے جرا بندہ میری راہ شہید تھی گے ہوں کو مردانہ کھو بلکہ وہ زندہ ہے میں رب کریم کو کھویندہ بھی ہاں پلویندہ بھی ہاں اللہ رب العالمین فرمینے اے دنیا علی شہید ہے فرمایا جیندے ہوتے دنیا بھی احکامات بھی دنیا دے اندر بھی شریعت دے احکامات لاگو تھین دن آخرت دے اندر بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے فرمایا ایک وہ شہید ہے جرا دنیا دے اندر کہیں حادثے دے اندر شہید تھیں دے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مختلف ارشادات دے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمین دیں جو مختلف قسمیں شہادت دیاں جو جرہ بندہ بخار دی حالت دے اندر دنیا کنو رخصت تھی گے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین آخرت دے اندر بھی اجر و ثواب شہیدیں والا عطا فرمے سن جرا بندہ پیٹ دے درد دے اندر دنیا کو رخصت تھے آخرت دے اندر بھی اللہ رب العالمین شہیدیں والا اجر و ثواب عطا فرمائیں دیں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرا حالت بیماری دے اندر 40 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ گھن سے ہوں بیماری دے اندر اگر وہ دنیا کو رخصت تھی گیا اللہ رب العالمین اجر و ثواب شہیدیں والا عطا فرمے سن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمانے جرا بندہ رات کو وضو کرتے ستے ہوں وضو دے اندر ہوں کو موت آ گئی ہے اللہ رب العالمین ہوں کو بھی اجر و ثواب شہیدیں والا عطا فرمے سن جرا کہیں حادثے دے اندر جرا آدمی فوت تھی گے سواری کنو ڈٹھے یا ایکسیڈنٹ دی صورت جرا بندہ فوت تھے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان دی بھی عام موت نہیں ان دے دنیا علی زندگی دے اندر احکامات شہیدیں والے جاری کہنا تھی سے لیکن اجر و ثواب اللہ شہیدیں والا عطا فرمے سے تو میرے بھراوو ایمت سے ساکو اپنی زندگی دے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت رسول کو اپناونا چاہیے حضور دے دین کو اپناونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کو اپناونا چاہیے تو میرے بھراوو اللہ کو دعا ہے اللہ انہیں والدین کو اجر ثواب اللہ انہیں کو صبر عطا فرماویں اللہ انہیں کو صبر دیوتے استقامت نصیب فرماویں اولاد دا صدمہ بڑا عجیب ہوندہ رہن دے انہیں دے ایک وڈا برخوردار پہلے دنیا کو رخصت تھے ہن دوجا برخوردار دنیا کو رخصت تھی گے انہیں واسطے عظیم صدمہ لیکن خدا دی قسم ایتا والدین کو پوچھو ایک جڑے بھائی رشید احمد صاحب خدا کھن لگے سے گال ہے جائیں والے محفل چ بیٹھے ہوں نا تسلی بخش گال ہی سنتے دل کو تسلی آویں دیئے جائیں والے رات کو وانتے بسترے جائیں والے وردوں یا تنہا آسا ہوں یا صرف اولاد دا صدمہ ہوں دا رہن اللہ اکبر جناب یعقوب علیہ السلام جائیں والے یوسف علیہ السلام جدا تھے نا ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام دا زبان تے تذکرہ ہوں دا اتنا طویل جدائی تھئی جو ایک روایت جمدے جو 40 سال بھی روایت جمدے جو 80-81 سال تک حضرت یوسف تے حضرت یعقوب علیہ السلام دے درمیان جدائی رہی ہے جب تک خالق نہ چاہتے ہیں کوئی خوشبو نہیں ہے جائیں والے خالق دی چاہت تے خالق دی مرضی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دے کرتے وچ خوشبو محسوس تھی من لگے فرمایا اولاد دا صدمہ اتنا بڑا عجیب ہوندہ رہندے جو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد دی جدائی حضرت یوسف علیہ السلام دی جدائی دے وچ رو تے اکھی سفید کر بیٹھیں حضرت یعقوب علیہ السلام دی نگاہ چلی گئی ہے جے ویلے اللہ رب العالمین دی مشیت ہے اللہ رب العالمین دی مرضی ہے جے ویلے یوسف علیہ السلام دا کرتا ملے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا اکھی نہ اللہ تے اللہ نے بنائی عطا کر چھوڑی میرے بھراوو ہمیشہ ساری سرح کی تحقیق جملہ ہے جلدی وہ جائے جتھا بھا لگ دیئے میرے بھراوو ایتا والدین دے دل کو پوچھو جو اولاد دا صدمہ کیا ہوں دے لیکن خدا دی قسم میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمائے جیرے بندے دا بچہ دنیا کو رخصت تھی وے دے نا ہوں دا بیا کوئی نعمل بدل کہنی اللہ رب العالمین ہوں دے صبر دا بدلہ اللہ صرف جنت عطا فرما چھوڑے تو میرے بھراوو کتنا بڑا عظیم انہیں واسطے صدمہ ساری جماعت دعا کریں دی اللہ انہیں کو صبر عطا فرماوے اولاد دا صدمہ بڑا عجیب ہوندہ رہا دے میرے بھراوو اتھا تسا سا دعا واسطے ایسے
اور اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کو دعا دے کہ ایسا پہلو عطا فرمایا کہ ہر نبی جے ویلے دعا منگ دہن اللہ قبول کر گھندے ہن، لیکن تیرے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مؤخر کر دیتی۔ اللہ اے دعا جے ویلے میری گنہگار امت میدان حشر دے وچ پھسی ہوئی ہو سے، اللہ میں یہ دعا تے کن ہوں وقت منسا۔ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں وقت صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو ہاں کو دعا یاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ دعا میں کو اچھی طرح یاد ہے، میں جے ویلے رب دے حضور سر بسجود تھی سا تے رب کو دعا منگسا اللہ میری گنہگار امت دے حق چ اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ وہ گنہگار امت جنہوں نے زندگی وچ کلمہ پڑھ کے دا عمل اللہ کو قبول حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا امت نال کتنا پیار ہے، کتنا محبت ہے۔ خدا دی قسم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نال اتنا پیار تے محبت ہے کہ ہر دم ہر آن ہر گھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھے۔ تو میرے بھراوو تہاڈا میرا حق بن دے جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے احسان دا بدلہ چکو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف دے اندر تکلیفوں برداشت کی تن، حضور نے امت کنو احسان نہیں منگیا، ہوندا بدلہ نہیں منگیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دی سرزمین دے ہوتے تکلیفوں برداشت کی تن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں منگیا، لیکن قرآن دے اندر اللہ نے ایک مقام دے ہوتے ایسا ذکر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ وہ میرے گنہگار امتیو میں تہاں کو ایک چیز دا سوال کرے نا جدہ تہاں کو میرے احسان یاد آویں میری مودت تے میری اولاد کو یاد کر کے دا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کن ایک صحابی امدو آتے عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این کائنات دے وچ سب تو عظیم خاندان اعزاز والا مقام والا شرف والا کیڑا خاندان ہے؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء وچ جناب یوسف علیہ السلام دا خاندان۔ فرمایا ایسا عظمت تے شرافت والا خاندان جو پتر حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی، ابا یعقوب علیہ السلام بھی نبی، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، چاچا جناب عیسوی نبی، اور داڑے دا بھرا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، پڑ ڈاڈا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی نبی۔ فرمایا خاندان اگر کائنات دے وچ دے دو اعزاز والا خاندان جرے پشت در پشت انبیاء چلن، کئی پشتے تک انبیاء رہن، فرمایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام دا خاندان ہے۔ فرمایا اگر کائنات وچ دیکھن چاہندو تو فرمایا حضرت امام حسن حضرت امام حسین دا خاندان ہے۔ فرمایا حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اے او جنت دے شہزادن ماں اوہے جری جنت دے خاتونے دی سردار ہے۔ فرمایا علی حضرت علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ ولیین دے سردار ہیں، اور حضرت امام حسن حسین دے نانا انبیاء علیہ السلام دے سردار ہیں۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نما دی نانی ساری کائنات دے عورتیں دی سردار ہیں۔ ہمت سے کوئی شاعر آ دے، ہمت سے پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو شرافت ہو تو ایسی ہو۔ میرے بھراوو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف دے اندر تکلیفاں برداشت کی تن، بدلہ نہیں منگیا، جتنے عذیتاں جرے جرے مقام تے بھی ہیں، لیکن اللہ دے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں جرا میرا احسان یاد آوے میری مودت کو یاد چا کری جو۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جرا مکہ کنو مدینہ تشریف گھن نا ایڈو ایک نجی مہاجرین دی جماعت ہے، دوسری طرف کنو انصار دی جماعت ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مودت قائم کی تھی، ایک مہاجر کو ایک انصاری دے گلے لا چھوڑیا، وہ جنہیں دی محبت دا ذکر اللہ نے قرآن فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، انہاں دی محبت دا ذکر اللہ نے قرآن بیان فرمایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ
جے ویلے مہاجرین دی انصار دی آپس دے بھائی چارے کو تے محبت تے مودت کو دیکھتے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ حسرت کریں دے ہن کاش کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں کوئی کہیں دا بھرا بنا چھوڑیں دے جے ویلے اگلی نماز تے ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھا حضرت علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کو کہ پچی میں مرجھے ذرا انہیں دے چہرے تے پریشانی دے آثار ہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو کیوں پریشانی فرمایا تو ہی دو گال دے ہوتے ناز نہیں کریں دا اللہ نے دنیا دے ہوتے تے کو میرا بھرا بنا چھوڑے آخرت دے اندر بھی تو میں محمد الرسول اللہ دا بھرا ہو تو میرے بھراو دل دے اندر اصحاب محبت ہوئے اہل بیت محبت نہ ہوئے تو تائیں ایمان مکمل کہنی ایمان دی تکمیل تاں ہی تھی دیئے جن ویلے دل دے وے جیویں اللہ رب العالمین دی محبت نال ایمان مکمل اللہ رسول حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے بغیر ایمان نہ مکمل صحابہ دی محبت دے بغیر ایمان نہ مکمل ایویں اہل بیت دی محبت دے بغیر بھی ایمان نہ مکمل تھی میرے بھراو ایمہ سے ساکوں جی میں اصحاب نال محبت ہیں اہل بیت نال بھی محبت ہونی چاہیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے ایسے کریمین شہزادے ہیں کہ حضرت اما عائشہ سے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر جرنا بچے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آدھن اما آج خوشی دا جہڑ ہے باہر جو لکھتے سے لوگ اندے بال تا چنگے کپڑے پاتی ودھیان اما سارے ہی دل کریں دے جو سارے ہی اچھا لباس ہوئے ہاں حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیتے وضو کرن دے بعد آپ نے جا نماز بھی چھئیے جا نماز بھی چھاتے 2 رکعت نماز پڑھیے تو رب کنو دعا منگیے رب کنو دعا منگیے نے تے جن چہرے تے ہاتھ پھیرے نے دروازے تے دستک وجی مندک قلبہ دروازے تے کون ہے آواز ہے جو جنت دے شہزادے نے کپڑے گھن گھنو حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑے کی دیں بلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنے چاہتی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمیں واقعہ بڑے تھے ایمیں لباس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری لخت جگر این چیز تے خوش تھی ونجے دنیا دا لباس نہیں اللہ نے انہیں شہزادیں دا لباس جنت جو بھیجے میرے بھراو اہل بیت نال محبت دے بغیر ایمان نہ مکمل ہے دعا گوہ سے اللہ رب العالمین انہیں دے والدین کو اللہ صبر عطا فرماوے مرحوم و مغفور اپنا ایک بار خوردار 3 دھیری چھوڑ کے اللہ رب العالمین انہیں دے تمام برسان کو اللہ انہیں دے سر دے ہوتے 10 شفقت رکھن دی توفیق نصیب فرماوے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جیرا بندہ کہیں یتیم دے سر دے ہاتھ رکھیں دے ان دی کفالت کریں دے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جیرا بندہ کہیں یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیں دے ان دی کفالت کریں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دے ہاتھ دے تلو جتنے وال آوے سن اللہ دے زندگی دے اتنے گناہ مٹا چھوڑے سن خدا دی قسم یتیم نال پیار کرنا میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے گزارش ہے میرے اتنے ناراض نہ تھی جو مول صاحب شاید لمبا ٹائم کی تھی ویندے جے ویلے ٹائم موک وجنا والا گال ایک سوال میں زہر اگون ایک گال زہر بھی لگ دی ہے بس آپ کو پتہ ہے ایسے تمہارے حصے معاشرے کا حصہ ایسے والا دل وچ مندے بیٹھے کھڑے نے ہوندے جو میاں فلان تھی کیا پتہ ہے مول صاحب کے دل جان چھوڑے سے میں تو طرف کو پیغام ہے جو میں 5 منٹ ذرا سارے مہمان ہم لے میرے بھراو عرض پہ کریں دے ہم جو یتیم نال شفقت کرنا محبت کرنا میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک موقع تے تشریف کی دیونجن تے بال ایک روندا بیٹھا ہوئے باقی کھیت دے کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ یتیم ہو چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جنت دے شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے دے ہن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف مبارک کو پکڑی بیٹھے ہن جے ویلے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غریب بال کو روندا ہویا دیکھا میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے شہزادے کو لاتا حضور نے یتیم کو چاہتا اپنے سینے نال لاتا حضور نے محبت کرتے آکھی میرا پوترے دس کیوں روندا بیٹھی عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے نہ میرا ابا ہے نہ میری اماں ہے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج روندا ہی گال تے بیٹھا کاش آج میرا ابا اما ہوویں ہا آج میں کو کپڑے اچھے لباس پواویں ہا میرے نال محبت کریں ہا میں کو کجلا پواویں ہا میرے سیرے تے تیل لاویں ہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں میرا ابا اما کوئی نہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے چاہتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے نال لاتا جنت دے شہزادے کو ٹرایا وہ جیرے کندھے دے اوتے جنت دے شہزادے بیٹھن ہونے کندھے دے اوتے حضور نے یتیم بال کو ملے یتیم کو چاہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ان کو دھوا چا ان کو صاف ستھرا کر یہ بولے بھائی حضرت اما عائشہ صدیقہ کائنات میں دھوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر اپنی نور نظر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا فرمایا انہیں کو بنجا کو جنت دے شہزادے جو کہیں ایک تا لباس دے وچا یہ بولے وہ لباس چاہتے آئیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولے انہیں کو اپنے ہتھے نال لباس پوایا لباس پواؤں دے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یتیم آج دس کیا تو یہ چیز آج خوش کہنوی آج کنو بات تیری اما حضرت اما عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے رابطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھراؤ یتیمے نال پیار کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یتیمے دے سر تے ہاتھ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے والے نال شفقت کرنا والے نال پیار کرنا والے نال محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بال کے نگن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے ویدہا حضور نے ایک جاڑے پوچھا میاں بچہ نظر کہنی امدہ پیا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچہ بیمار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف گھن کے انہوں ابا تورات سے کن پڑھتا بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بلے ان کی حالت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا نمبر لے جا آدھے سے کہنا ہے تو آدھا کہنی ہے میرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تورات کو پڑھا انہیں جائے بلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے آدھے سے کہا تورات کو ذکر ہے بچہ کو جان کرے یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدا دی قسم کی تورات جناب محمد رسول اللہ کا ذکر ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ کہ اگر میری سنت کی تورات میرا ذکر ہے جب میں منے نہیں تھا والا میرا دین بھی تک قبول کرنا کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے وہ یتیم بچہ حضور بچہ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے حضور نے فرمایا ہوں میرے کو تیجے بات ہے جو میرا ہے حضور نے فرمایا میرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے میں سنایا تو فندیوڑ دے بعد حضور سرور دو عالم صرف اتنے تک بس نہیں حضور نے جنازہ پڑھاور دے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتر گئے حضور نے خود اپنی قسم کی جتنے بچن سارے بچے دی چیز کو کر دیں گے کاش کہ آج ہم بچے کو لگا سامنے میرے براو یتیمے نال محبت کرنا بچے نال شفقت نال پیش آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ تبارک و تعالی تیرا کلام پاک کے سننے سے اللہ پاک تو حق میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کل سردار صاحب محمد خان صاحب دے برخوردار دی گلخانی ہو سے انشاءاللہ العزیز میرے شادی حال دے وچ 10 بجے انشاءاللہ العزیز دعا تھی سے دعا کنو پہلے تشریف گھنم سو تاکہ جیرے مقصد بستے پروگرام رکھا ویندے تاکہ کوئی ذکر تھی ویسے کوئی تلاوت قرآن تھی ویسے اللہ ذکر و اذکار تھی ویسے انشاءاللہ العزیز دے بعد خیرات ہو سے سارے حضرات وقت کم پہلے تشریف گھنم سو انشاءاللہ العزیز حافظ صادق صاحب ختم پڑھ سے انہوں نے بعد حضرت قبلہ پیر منیر احمد شاہ صاحب اللہ دعا فرمائے